الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. قابل صدر احترام میرے دینی بھائیوں اور میرے عزیز ساتھیوں اور محترم دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی، سلام کا جواب دینا واجب ہے، زور سے سلام کا جواب دو. اللہ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو مرد پیدا کیا. ہماری آواز سطر نہیں ہے بھائی، زور سے جواب دو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں آپ لوگوں کے سامنے 2-3 باتیں کروں گا انشاءاللہ. کہو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. میرے پیاروں اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہاں پر مسجد میں جمع فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہاں پر نماز جمعہ کے لیے جمع فرمایا. یہ بہت بڑا احسان ہے. ہم نے اپنے محلوں میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا، ہم نے اپنی گلیوں میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا، کسی کا نام عبداللہ، کسی کا نام عبد الرحمن، کسی کا نام محمد، کسی کا نام احمد. بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا، مگر ان کے کانوں میں اذانوں کی آواز آتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق نہیں دیتا کہ وہ مسجد میں پہنچے. اور اللہ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توفیق دی اور ہم یہاں مسجد میں جمع ہوئے اور نماز جمعہ کے لیے آئے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور اللہ کا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں اور ہم اللہ کی نعمت کی قدردانی کرتے ہیں اور اسی طرح کرتے رہیں گے. کہو انشاءاللہ. میرے پیارے دوستو، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر مسجد میں بلایا. ہم اپنے پیروں سے چل کر آئے، اپنی طاقت کے مطابق آئے. یہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں. آج کل ہم مسجد میں سرسری طور پر آتے ہیں، نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں، واپس نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں، مگر ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں نے نماز پڑھی، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ہم نے کبھی یہ تصور نہیں کیا کہ میں اللہ کا شکریہ ادا کروں. اللہ تو نے مجھے جھکنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تو نے مجھے رکوع کرنے کی توفیق عطا فرمائی، سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ کا احسان ہوا، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توفیق دی. ہم فجر میں آئے، ہم ظہر میں آئے، ہم عصر میں آئے، ہم مغرب میں آئے، ہم عشاء میں آئے، اور اللہ اگر توفیق دے دے تو ہم تہجد میں اٹھ جائے، اور اللہ اگر توفیق دے دے تو ہم چاشت اور اوابین کی نمازیں پڑھیں. یہ اللہ کا احسان ہے اور اللہ کا کرم ہے. مگر آج ہم اللہ کا احسان نہیں مانتے ہیں. ہم سرسری طور پر جلدی جلدی آتے ہیں اور نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں. کسی بزرگ کے پاس ایک بہت بڑا آدمی آیا اور کہنے لگا: اللہ والے،
آپ لوگ تو بزرگان دین اور علماء کرام تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر کسی سے ناراض ہو تو نعمتوں کو چھین لیتا ہے. ہاں، اللہ ناراض ہو تو نعمتوں کو چھین لیتا ہے. تو وہ بڑا آدمی تھا، پیسے والا تھا، بہت پیسہ اللہ نے دیا، مالدار تھا، غنی تھا. تو وہ کہنے لگا اللہ نے مجھے روپیہ دیا، اللہ نے مجھے تجارت دی، اللہ نے مجھے بزنس دیا، اللہ نے مجھے بیوی بچے دیے، اللہ نے مجھے ماں باپ دیے، اللہ نے سب کچھ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا. تو میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھ سے اللہ خوش ہے. تو وہ اللہ والے کہنے لگے کہ اللہ نے ساری نعمتیں تجھے دی، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا. تو اللہ علیہ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی آدمی سے، جب کسی انسان سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سجدے کی توفیق کو چھین لیتا ہے. تو یہ ضروری مت سمجھنا کہ اللہ نے ہمیں روپیہ پیسہ دیا ہم بہت بڑے ہو گئے، ہم سے اللہ خوش ہو گئے. نہیں، غریب آدمی ہے مگر نماز پڑھتا ہے تو دنیا اور آسمان میں اور آخرت میں اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہوگا، بہت مالدار ہوگا. اور ایک مالدار آدمی ہے جس کے پاس نماز نہیں ہے، جس کے پاس سجدہ نہیں ہے، جس کے پاس رکوع نہیں ہے، وہ نمازیں نہیں پڑھتا، تو میرے پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت نیچا ہے. تو ہم سب اللہ کے نزدیک بہت اونچے ہیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہاں پر نماز کے لیے جمع فرمایا. ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے. کہو انشاءاللہ. اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہے ہمیشہ. اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، اللہ کی بہت نعمتیں ہیں. صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک، رات کو سونے سے لے کر واپس دوبارہ صبح اٹھنے تک اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے. قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ فرماتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، اگر تم میری نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو، تم شمار بھی نہیں کر سکتے، تم گن بھی نہیں سکتے، تم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ کی بہت ساری نعمت ہے. ہم اللہ کو کچھ نہیں دے سکتے مگر نعمت کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں. کہو کریں گے. نعمت کے شکریہ ادا کرنے پر اللہ نعمتوں کو بڑھاتا ہے، نعمتوں کو اللہ بڑھاتا ہے، اور ناقدری کرنے پر اللہ نعمت کو گھٹاتا ہے. ابھی یہ شعبان کا مہینہ چلتا ہے، اس کی قدردانی کر لے، اللہ کا شکریہ ادا کر لے. اللہ تو نے یہ مہینہ عطا فرمایا، اس مہینے میں بہت پیاری رات، بہت مبارک رات آنے والی، شب برات کی رات آنے والی، اللہ تو نے مجھے یہ عطا فرما دی. اللہ تیرا شکریہ ہے. اس سے پہلے کتنے لوگ ایسے تھے جو شعبان کے مہینے میں تھے، شب برات کے مہینے میں تھے، مگر آج کی شب برات، یہ آنے والی شب برات سے پہلے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کی رحمت میں چلے گئے. کتنے ایسے لوگ تھے، اور یہاں کتنے ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے، کسی کے والد چلے گئے، کسی کی ماں چلی گئی، کسی کی بہن چلی گئی، اور کسی کی بیوی چلی گئی، کسی کے رشتہ دار میں سے کسی کا انتقال ہو گیا. گزشتہ شعبان میں تھا اور یہ شعبان میں نہیں ہے. تو میرے پیارے دوستو، اللہ نے مجھے اور آپ کو، ہم کو رکھا، یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ کا شکریہ ادا کریں گے. نعمت کے شکریہ پر اللہ نعمت کو بڑھا دیتا ہے. یہ شعبان کا مہینہ ہم کو ملنا، یہ اللہ کی نعمت. اور اسی مہینے میں ایک مبارک رات آنے والی 15ویں رات شب برات، یہ بھی بہت مبارک ہے. تو یہ بھی نعمت ہوئی، تو اس پر بھی شکریہ ادا کرے. میں نہیں کہتا، قرآن میں لکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی میرا بندہ نعمت کا شکریہ ادا کر لے، نعمت کی قدردانی کر لے، تو میں اس کے لیے نعمت کو بڑھا دوں گا، میں اس کے لیے نعمت کو زیادہ کر دوں گا. اگر میرا کوئی بندہ نعمت کی ناقدری کرے تو میں اس کے لیے سخت عذاب کو تیار کیا ہے. مفسرین فرماتے ہیں سخت عذاب سے کیا مطلب؟ تو میرے پیارے دوستو، سخت عذاب سے مطلب یہ کہ اللہ اس کے گھر میں وبا کو ڈال دے گا، اللہ اس کے گھر میں تکلیف کو ڈال دے گا، اللہ اس کے کاروبار میں نفع کو اٹھا لے گا، بے حلال روزی کو اللہ اٹھا لے گا، اللہ اس کے گھروں میں جھگڑوں کو ڈال دے گا، اللہ اس کے گھروں میں تکلیف کو ڈال دے گا. تو آج ہم فیصلہ کریں کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے یا نہیں کریں گے. ہم خود فیصلہ کریں گے. کہو انشاءاللہ.
تو میرے پیاروں، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، بہت پیارا مہینہ ہے یہ شعبان مہینے میں۔ یہ مہینے کی عزت کیوں، کہ یہ مہینے کا اکرام کیوں، یہ بہت پیارا مہینہ کیوں؟ اس کی وجہ ہی یہی لکھی ہے کہ اس مہینے میں ایک بہت پیاری رات آنے والی، بہت مبارک رات آنے والی، اسی لیے اس مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارا بنایا، مبارک بنایا۔ ہم جانتے ہیں اس مہینے میں شب برات آنے والی، 15ویں رات آنے والی، یہ رات بھی بہت پیاری، یہ مہینہ بھی بہت پیارا، اور آنے والا مہینہ رمضان کا ہے، یہ بھی بہت پیارا۔ یہ شب برات کی رات بہت پیاری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کے مہینے میں جو 15ویں رات آ رہی ہے، شب برات کی رات آ رہی ہے، اس دن جب سورج غروب ہوتا ہے اور شب برات شروع ہوتی ہے، یعنی مغرب کے وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ساتھ، اپنے قافلوں کے ساتھ اللہ آسمانوں سے پہلے آسمان پر آتے ہیں، اللہ اپنے عرش سے پہلے آسمان پر آتے ہیں، اور اللہ پکارتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب چاہنے والا، ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، اس کو رزق عطا کروں، اس کو میں طلب کروں۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے رہتے ہیں جب سورج غروب ہوتا ہے تب سے لے کر سورج طلوع ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ پکارتے رہتے ہیں، اپنے فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، اپنی رحمت کو بکھیر دیتے ہیں، اپنی برکت کو پھیلا دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرتے رہتے ہیں اور آواز دیتے رہتے ہیں، حالانکہ آواز کانوں میں نہیں آتی، مگر اللہ پکار رہا ہے کہ کوئی معافی مانگنے والا ہو کہ میں اس کو معاف کر دوں، کوئی چاہنے والا ہو میں اس کا عطا کر دوں، جو مانگ رہا ہو میں اس کا عطا کر دوں، کوئی اپنی بخشش چاہتا ہو اس کی بخشش کر دوں۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیارا جملہ آگے کہتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہر انسان اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے، ہر انسان اللہ کی رحمت کو چاہتا ہے، ہر انسان اللہ کی برکت کو چاہتا ہے۔ میں بھی، آپ بھی، ہم سب اللہ کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں، اللہ کی برکت کو تلاش کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں۔ آج اگر ہمیں رحمت مل جائے، برکت مل جائے، دنیا میں بھی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، آخرت میں بھی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، حضرت علی فرماتے ہیں کہ پورا سال انسان اب اللہ کی رحمت کو تلاش کرتا ہے، اللہ کی برکت کو تلاش کرتا ہے، مگر یہ 15ویں رات، یہ شب برات کی رات ایسی رات ہے کہ اس میں رحمت اور برکت انسانوں کو تلاش کرتی ہے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ جس میں شب برات آنے والی ہے، تو ہم اس کی قدر کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ رحمت اور برکت کے دروازے کھلنے والے ہیں، اور رحمت اور برکت کے دروازے ہم تک آنے والے ہیں، تو ہم اس کی قدر کر لیں۔ یہ رات آئے تو ادھر ادھر جا کر نہ بیٹھے، ہم مسجد میں آئے، مسجد میں آ کر عبادت کرے، نہ آ سکے تو گھر میں بیٹھ کر عبادت کرے، مگر شعبان کا مہینہ ہے، اس کی قدر کر لے، کہو انشاءاللہ کریں گے۔ اب اسی طرح شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو رمضان کی بھی قدر کرنا ہے۔ رمضان کا مہینہ بہت پیارا مہینہ۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں کیوں دیا؟ اس کی کیا وجہ؟ یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو کیوں دیا؟ اس کی کیا وجہ؟ کیا ہمارے بھوکے رہنے سے اللہ کو اچھا لگتا ہے؟ ہمارے پیاسے رہنے سے اللہ کو اچھا لگتا ہے؟ ہمارے بھوکے رہنے سے اللہ کے مقام میں، اللہ کی رفعت میں، اللہ کی بلندی میں کوئی کمی، یا اللہ کی رفعت میں اور مقام میں کوئی زیادتی آتی ہے؟ نہیں میرے پیارے دوستو، یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے کیوں دیا؟ اس کا جواب کیا؟ مفسرین نے بہت پیارا جواب لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ دیا، ہمارا بھوکا رہنا، ہمارا پیاسا رہنا، یہ تو بس ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، مگر ہمارے یہ بھوکا رہنے سے، پیاسے رہنے سے اللہ کے مقام میں کوئی زیادتی نہیں آتی۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر اگلے اور پچھلے لوگ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی جنات ہیں، جتنے بھی چرندے اور پرندے ہیں، سارے کے سارے لوگ میری فرما برداری پر آ جائے، میری تعمیل پر آ جائے، میرے حکم پر آ جائے، سارے کے سارے لوگ نیک بن جائے، بزرگ بن جائے، ولی بن جائے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے مقام میں اور میری عزت میں، میری رفعت میں کوئی کمی اور کوئی کوتاہی نہیں آنے والی۔
اسی طرح اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی ہے، فرماتے ہیں اگر سارے کے سارے انسان میری نافرمانی پر اتر جائے، سارے کے سارے جنات میری نافرمانی پر اتر جائے، سارے چرندے اور پرندے میری نافرمانی پر اتر جائے اور میرے حکم کی تابعداری نہ کرے، میرے حکم کی تعمیل نہ کرے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں مچھر کے پر کے برابر بھی میرے مقام میں کمی نہیں آنے والی۔ تو میرے پیارے دوستو، تو اب رمضان کے مہینے جو ہم روزے رکھتے ہیں تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ ہمارا ہے۔ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ ہمارا ہے کہ اللہ نے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں کیوں دیا۔ ایک مثال دے کر میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہوتا ہے، ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے، ماں اپنے بچے کو سینے سے چمٹاتی ہے، وہ ماں اپنے بچے کو کبھی دودھ پلاتی، بچہ ماں کو دیکھے، ماں بچے کو دیکھے، وہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہتی۔ ایک مدت آ جاتی ہے کہ وہ ماں اب یہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ دودھ کو چھوڑ دے، گھر والے یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچہ دودھ کو چھوڑ دے، خوراک اور غذا کھانا حاصل کر دے اور مشروبات پینا شروع کر دے اور پانی پینا شروع کر دے، خوراک اور غذا کھائے گا تو وہ طاقت اور تندرست بنے گا۔ یہ ماں بھی چاہتی ہے اور گھر والے بھی چاہتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر یہ مثال سمجھ گئے ہیں تو اسی طرح رمضان میں آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا۔ ایک ماں اپنے بچے سے ایسی محبت کرتی کہ میرا بچہ طاقتور نہیں ہے، تندرست نہیں ہے، تو دودھ چھڑا کر غذا کھانا شروع کرواتی ہے، دودھ چھڑا کر مشروبات پینا شروع کرواتی ہے، پانی پلانا شروع کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے بہت گناہ کر چکے ہیں، میرے بندوں نے بہت گناہ کر لیا، پورا سال گناہ کیا۔ اب اللہ دیکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا غصہ اور میرا قہر ان پر نہ آ جائے اور یہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا۔ اللہ نے ہمیں مدت دی، جیسے دودھ چھڑانے کی ایک مدت آتی ہے، اسی طرح گناہ کو چھڑانے کی ایک مدت آنے والی ہے جس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ یہ رمضان گناہ چھوڑنے کے لیے ایک مدت آ رہی ہے جس میں ہم گالی گلوچ سے پاک، غیبت سے پاک، حسد اور کینے سے پاک، ہم بہت اچھے بن جاتے ہیں، کسی سے کچھ نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کتنا پیارا مہینہ ہے جس میں ہم لڑتے نہیں، جس میں ہم جھگڑتے نہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ اسی لیے ہم کو دیا کہ ہمارے گناہ کے چھوڑنے کی مدت آ رہی ہے۔ یہ رمضان میں ہم گناہ کو چھوڑ دیں گے، اللہ ہمارے گناہوں کو پاک کر دے گا، صاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیا بنا دے گا، اور جیسا ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے ایسا اللہ ہم کو بنا دے گا۔ واپس دوبارہ رمضان ختم ہو جائے گا، اللہ ہمارے اوپر چھوڑ دے گا۔ اگر تو چاہے تو زندگی ایسی بسر کر لے، اگر تو چاہے تو واپس دوبارہ ہو جا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ رمضان آنے والا، شعبان کا مہینہ یہ بھی بہت پیارا، رمضان کا مہینہ یہ بھی بہت پیارا، اور قرآن میں بھی لکھا ہے، قرآن میں بھی لکھا ہے کہ اللہ گناہ چھڑانے کے لیے رمضان کے مہینے کو ہمیں عطا فرمایا ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پچھلی امتوں پر بھی رمضان کو فرض کیا اور میں نے اس امت پر بھی رمضان کو فرض کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کو اس لیے میں نے بھیجا شاید کہ تم پاکیزہ بن جاؤ، شاید کہ تم پاک بن جاؤ، تم گناہ کو چھوڑنے والے بن جاؤ، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو میرے پیارے دوستو، دو باتیں ہو گئی، شعبان کے مہینے کی قدر کریں گے، کہو انشاءاللہ، اور رمضان کی قدر کریں گے۔ رمضان آنے والا، بس کچھ ہی ہفتوں کے بعد رمضان آنے والا، اس کی بھی قدر کریں گے، اور رمضان میں ہم جیسے رہے ایسے ہی پورے سال اپنی زندگی کو گزاریں گے، کہو انشاءاللہ۔ میرے پیارے دوستو، عزیز ساتھیوں، دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، بھائی ہے کہ نہیں؟
ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے. ہمارے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور ہمارے آقا ہے, اور ہمارے نبی بہت پیارے نبی ہے, ہمارے نبی بہت پیارے نبی ہے, اور یہ امت بھی بہت پیاری امت ہے. تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, ہمارے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا اور ہمارے نبی ہے, اسی طرح ہم ان کی امت ہے. میں آپ سے ایک پوچھنا چاہتا ہوں, آج جمعہ کا دن ہے, کس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا؟ بہت کم لوگ ہوں گے جس نے درود پڑھا ہوگا. جمعہ کل مغرب سے شروع ہوئی اور ابھی بھی جمعہ کا دن چل رہا ہے, مگر میرے پیاروں ہمیں اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے. درود اللہ کے رسول سے بہت چھوٹا سا کلمہ ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. آج جمعہ کا دن ہے, اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں درود کے بہت فضائل ہے, مگر ہم اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتے یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول پر کتنا درود پڑھتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ پورا جمعہ گزر جاتا مگر ایک مرتبہ بھی درود نہیں پڑھتے, اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو بہت زیادہ درود پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو درود پڑھنے والا بنا دے, کہو آمین. میں ایک واقعہ سنا ہوں درود پر, بہت پیارا واقعہ ہے. علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ماں آئی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ماں آئی, اور وہ ماں حضرت حسن بصری سے کہنے لگی, یہ اللہ والے ہیں, یہ اللہ کے بندے, میری بچی بہت بیمار ہے, میری بچی بہت بیمار ہے, میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتی. تو حضرت حسن بصری نے کہا جو مقدر میں ہوگا, جو اللہ نے لکھا ہوگا وہی ہوگا. تو میرے پیارے دوستو, وہ ماں نے کہا کہ دعا کر دیجئے. وہ بچی اور وہ ماں اپنی بچی سے بہت محبت کرتی, اکلوتی ایک بچی تھی, وہ ماں اپنی بچی سے بہت محبت کرتی. وہ بچی بہت زیادہ گناہ کرنے والی اور ماں کا کہنا نہیں مانتی تھی. وہ بچی ماں کا کہنا نہیں مانتی تھی, روزانہ گناہ میں مبتلا رہے, اور وہ ماں جانتی تھی کہ میری بچی کا اگر انتقال ہو گیا تو وہ قبر میں چین سے نہیں رہے گی. اور اس بچی کا انتقال ہو گیا, وہ بچی کا انتقال ہو گیا. اب ماں یہ چاہتی تھی کہ میں اپنی بچی کو خواب میں دیکھوں, ماں یہ چاہتی تھی کہ میں اپنی بچی کو خواب میں دیکھوں. اللہ نے کیا حال کیا, میری بچی بہت پیاری تھی, جب میں دنیا میں اس کو رکھتی تھی تو وہ ماں اپنی بچی کو بہت پیار سے رکھتی, بہت لاڈ سے رکھتی, بہت عزت سے رکھتی. اس بچی کو پلنگ پر بیٹھ کر کھانا کھلاتی اور نرم نرم بستر پر کھانا کھلاتی. وہ بچی کو کام کرنے نہ دیتی. وہ ماں اپنی بچی کے لیے بہت محبت کرتی اور بہت تکالیف اٹھاتی. اب وہ ماں بے چین ہے, بے قرار ہے, اور ماں کا دل دھڑک رہا ہے کہ اب میں کیا کروں. اپنی بچی کو میں قبر میں دیکھنا چاہتی ہوں, خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کس حالت میں ہے. چنانچہ وہ ماں واپس حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اللہ والے, میں اپنی بچی کا حال پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا ہوا. حضرت حسن بصری نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا, کہ مجھے خواب میں دیکھنا ہے کہ میری بچی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. چنانچہ حضرت حسن بصری نے کہا کہ ایک معمول میں آپ کو دیتا ہوں, وہ معمول کر لو, اللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بچی کو خواب میں دکھائے گا. حضرت حسن بصری نے کہا کہ 4 رکعت نماز پڑھنا, 2 رکعت کر کے نماز پڑھنا, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا, اس کے بعد سورہ تکاثر پڑھنا. 4 رکعت نماز مکمل ہو جائے, اس کے بعد اللہ سے 5 منٹ دعا مانگنا, دعا مانگنے کے بعد یہ عمل کرنا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا, اور درود پڑھتے پڑھتے وہیں سو جانا. چنانچہ وہ ماں اپنی بچی سے بہت محبت کرتی. آج کی ماں اور آج کے باپ اپنی بچی سے محبت کرتے, اپنے بیٹوں سے محبت کرتے. وہ ماں ہوتی ہے. وہ ماں حضرت حسن بصری کے پاس سے گئی اور دوڑی گئی. رات کا وقت ہوا, اللہ کے سامنے مصلی بچھایا اور 4 رکعت نماز پڑھی, اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی, ہر رکعت میں سورہ تکاثر پڑھی. اس کے بعد دعا مانگی. وہ ماں اپنی بچی کے لیے مانگے, اللہ میری بچی کی زیارت کروا دے, میری بچی کو خواب میں دیکھنا چاہتی, میری بچی کا کیا حال ہوا ہے. چنانچہ وہ دعا کو ختم کیا. اس کے بعد وہ ماں اپنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہی ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح درود پڑھتے گئی اور وہیں پر اس کی آنکھ لگ گئی.
اس کے بعد اس ماں نے اپنی بچی کو دیکھا کہ وہ جہنم کی آگ میں مبتلا ہے۔ وہ ماں نے اپنی بچی کو دیکھا کہ وہ جہنم کی آگ میں مبتلا ہے، قبر کو دبایا جا رہا ہے، پسلیوں کو ایک دوسروں میں گھسایا جا رہا ہے، جہنم کے آگ اور جہنم کے اژدہے اور جہنم کے بچھو اس پر مسلط کر دیے گئے ہیں، اور جہنم کے داروغہ اس پر مسلط کر دیے ہیں۔ وہ ماں نے اپنی بچی کو یہ حالت میں دیکھا، وہ ماں ایک چیخ مار کر کھڑی ہو گئی اور وہ ماں رونے لگی، میری بچی کا کیا حال ہے؟ جب دنیا میں تھی تو اس کو نرم بستر پر بٹھایا، دنیا میں تھی تو اس کو کبھی آگ نے چھویا اور اس کو کبھی کوئی تکلیف نہ ہوئی، آج میری بچی بہت تکلیف میں ہے، آج میری بچی بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ وہ ماں دوڑی دوڑی صبح میں حضرت حسن بصری کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ والے اس کا کیا عمل ہے؟ میری بچی تو بہت گناہ میں ہے، میری بچی تو بہت جہنم میں جلائی جا رہی ہے اور بہت تکلیف میں ہے، میں آج نہیں دے سکتی، میری بچی کو بہت مارا جا رہا ہے، بہت کوٹا جا رہا ہے، بہت پیسا جا رہا ہے، وہ قبر میں بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ حضرت حسن بصری نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ تو ان کے گناہوں کی نحوست ہے۔ اب وہ ماں اپنی بچی کی محبت میں واپس گھر آ گئی۔ اب حضرت حسن بصری صبح ہوئی تھی، پورا دن چلا گیا، رات میں حضرت حسن بصری سوئے، خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی سیر کرائی، خواب میں حضرت حسن بصری کو جنت کی سیر کرائی۔ جب حضرت حسن بصری جنت سے گزر رہے تھے تو ایک تخت پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے حضرت حسن بصری کو آواز دی، اے اللہ والے تم یہاں آ جاؤ۔ تو وہ بچی کہنے لگی، میں وہی عورت ہوں، میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں آج صبح میں تمہارے پاس آئی تھی۔ حضرت حسن بصری تعجب کرنے لگے، یہ کیا حال ہے؟ تمہاری ماں تو رات میں صبح میں مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ کو جہنم میں جلایا جا رہا ہے، بہت مارا جا رہا ہے، بہت کوٹا جا رہا ہے۔ چنانچہ وہ لڑکی نے اور اس بچی نے کہا کہ ہاں اللہ نے مجھ پر عذاب بھیجا تھا، ہاں اللہ نے مجھے جہنم میں جلایا، اللہ نے مجھ پر بچھو کو مسلط کیا، اللہ نے مجھے جہنم کے آگ میں ڈال دیا، میری قبر کو اللہ نے تنگ کر دیا، میں بہت تکلیف میں مبتلا تھی، یہ ساری بات صحیح ہے مگر اللہ نے مجھ پر کرم کر دیا۔ تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ کرم کیسے ہوا؟ تو بہت پیاری بات ہے، حضرت حسن بصری سے اس بچی نے کہا کہ جس قبرستان میں میں دفن ہوئی، جس قبرستان میں دفن ہوئی، اس قبرستان کی دیوار کے باہر سے ایک آدمی جا رہا تھا جس کے ہاتھ میں تسبیح تھی، وہ اللہ کے رسول پر درود پڑھ رہا تھا اور بہت محبت سے درود پڑھ رہا تھا۔ وہ اللہ کے رسول پر درود پڑھے، وہ درود آسمانوں پر جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ کہنے لگے، گواہ رہنا اس نے میرے نبی پر محبت سے درود پڑھا ہے، تم گواہ رہنا کہ میں نے اس پورے قبرستان والوں کو معاف کر دیا۔ تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جب درود پڑھنے سے مردوں کو اثر ہوتا ہے تو ہم تو زندہ ہے، اللہ ہمیں بھی اثر کرے گا، ہماری بھی مغفرت کر دیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ درود کے فضائل ہے، اللہ نے اس کو جہنم واجب کر دی، اللہ نے ساروں کو معاف کر دیا، تو اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو معاف کر دیں گے۔ ہم درود پڑھیں گے، کہو انشاءاللہ بھائی پڑھیں گے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے 3 باتیں بتائی۔ نمبر 1، شعبان کی قدر کر لیں، اور شب برات آ رہی ہے اس کی تیاری کر لیں، اور آنے والا مہینہ رمضان ہے، رمضان کی بھی قدر کرے اور اس کی بھی تیاری کرے، اور آج جمعہ کا دن ہے، ہم جمعہ کے دن جتنا ہو سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا